بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد گزشتہ تراویح میں 13ویں پارے کے دوسرے نصف سے تلاوت کرتے ہوئے 14ویں پارے کے پونے تک تلاوت کی گئی ہے۔ ابتداً اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، کہ وہ لوگ جو اپنے رب کی رضامندی کی تلاش میں ثابت قدم رہتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے رب کی رضامندی کی تلاش میں ثابت قدم رہتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے اعلانیہ اور چپکے سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف صفات کا تذکرہ فرمایا ہے ایمان والے اور نیک لوگوں کے درمیان۔ سب سے پہلی چیز کہ رب کی رضامندی کی تلاش میں رہنا، نماز کو قائم کرنا اور خرچ کرنا اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی دو کیفیت کو یہاں ذکر کیا گیا ہے، سر و علانیہ، چپکے سے خرچ کرنا اور اعلانیہ طور پر خرچ کرنا۔ یہ دونوں مطلوب ہے کہ آدمی ایسا صدقہ کرے اور ایسے خیرات کرے کہ بالکل خاموشی سے کسی کو اس کی اطلاع نہ ہو، تو یہ بہت ہی مستحسن اور اچھا عمل ہے۔ قرآن کریم نے بھی ذکر فرمایا ہے کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم صدقات کو ظاہری اور اعلانیہ طور پر دو تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر اسے چھپا کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں انسان ریاکاری میں کم مبتلا ہوتا ہے، دکھلاوے میں کم مبتلا ہوتا ہے اپنے صدقات اور خیرات کو چپکے سے دینے کی شکل میں۔ لیکن اگر کوئی ظاہری طور پر بھی دے رہا ہے، 10 لوگوں کے سامنے بھی دے رہا ہے، تب بھی اس کا دینا کچھ برا نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات اعلانیہ دینا اور لوگوں کے سامنے صدقہ اور خیرات کرنا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس معنی کر کے دوسرے لوگوں کے لیے ترغیب کا اور رغبت کا سبب بن جاتا ہے کہ بھئی ایک شخص مجموعے میں صدقہ اور خیرات دے رہا ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی یہ تعلیم اور ترغیب ملے گی کہ ہاں ہمیں بھی اللہ کے راستے میں دینا چاہیے جیسے فلانے نے دیا ہے۔ تو دونوں طریقے مستحسن اور مطلوب ہیں، اور اعتبار تو اصل نیت کا ہے، ہم کسی دینے والے کی نیت پر شک نہ کریں، اس لیے کہ نیت کا تعلق تو اندرون اور باطن سے ہوتا ہے اور اس کا فیصلہ اللہ کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، کہ جو برے برتاؤ کا مقابلہ اچھے برتاؤ سے کرتے ہیں۔ یہ اور ایک آگے صفت یہ بیان فرمائی کہ جو برے برتاؤ کا مقابلہ اچھے برتاؤ سے کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی کسی کو تکلیف بھی دیتا ہے تو قرآن کی تعلیمات یہ ہے کہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، تم برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو، اس لیے کہ تمہارا اچھائی کا برتاؤ کرنا ایک وقت آئے گا کہ خود سامنے والے کو برائی سے روکنے کا سبب اور ذریعہ بن جائے، اور اگر برائی کا بدلہ برائی سے دو گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ برائی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا اور آدمی ہمیشہ اپنے ہوس اور نفسانیت کا شکار ہو جائے گا۔ آگے پھر اللہ نے ذکر فرمایا ہے ذکر کے تعلق سے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو ایمان والے ہیں جن کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان پہنچتا ہے، سکون پہنچتا ہے، الا خوب سن لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان اور راحت پہنچتی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی چیزوں میں اور اسباب میں میرے لیے راحت رکھی ہوئی ہے کہ اگر میرے پاس بستر نہ ہو تو مجھے راحت اور نیند نہ ملے گی، اگر میرے پاس رہنے کے لیے مکان نہ ہو تو مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اگرچہ اسباب میں اور ان چیزوں میں ایک درجے سکون رکھا گیا ہے، لیکن یہ سکون عارضی ہے، حقیقی سکون نہیں ہے۔
اور حقیقی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لذت نہیں رکھی، بلکہ حقیقی لذت اور حقیقی سکون یہ اللہ کی یاد میں، کہ بندہ اللہ کے ذکر کے ذریعے سے جتنا اللہ کو یاد کرے گا اتنا اس کے دل میں سکون پیدا ہوگا اور اس کو اطمینان کی کیفیت نصیب ہوگی۔ جتنا اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے بندہ اپنے اندر ایک قسم کی لذت محسوس کرے، ایک قسم کا سکون اور ایک قسم کی راحت محسوس کرے۔ اور یہ مشاہدے کی بات ہے، جب ہم بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری کیفیت الگ ہوتی ہے، ہماری کیفیت ایک علیحدہ ہوتی ہے۔ بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سو کو جو نرم گداز بستروں پر نیند تک کے نہیں آتی ہے کہ بھئی انہیں نیند کی گولیاں کھا کر سونا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ ہاتھ میں تھوڑی دیر کے لیے تسبیح لے لو، تھوڑا ایک جگہ پر سکون کے ساتھ بیٹھ کر آپ ذکر میں مشغول ہو جاؤ، تو یہ بات مشاہدے کی ہے کہ فوری طور پر آدمی نیند کی حالت میں چلا جاتا ہے اور اسے ایک عجیب قسم کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے اور عجیب قسم کا سکون اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اللہ کے ذکر میں سب سے بہترین ذکر ہے قرآن کریم، کہ قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم سے اپنا شوق اور شغف بڑھانا چاہیے۔ اور ایک تو خود قرآن کا پڑھنا یہ دلوں میں اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن کو سننا، قرآن کریم کو سننا، یہ بھی دل میں ایک قسم کی کیفیت اور عجیب کیفیت اور سکون پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے جو حضرات، جو قرائے کرام جنہیں اللہ تعالیٰ نے سلیقہ مندی سے نوازا ہے، جو بہترین قرات کے ماہر ہیں اور جو در حقیقت زبان سے نہیں بلکہ دل سے تلاوت کرتے ہیں، ایسے اللہ والوں کی جب ہم تلاوت کو سنتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کیفیت بھی بڑی عجیب ہو جاتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ان فاسق گانے بجانوں سے اور ان دیگر فاسق میوزک چیزوں سے وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جو کیفیت اللہ کے کلام کو سن کر ہوتی ہے۔ اسی لیے سلسلے میں بہت سے قرائے کرام ہیں، غالباً اس سے پہلے بات آ چکی تھی کہ قاری عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں ان کو جانتا ہے، کہ جب ہم ان کی قرات اور جب ہم ان کی تلاوت کو سنتے ہیں تو ایسی لذت محسوس ہوتی ہے اور ایسی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ یہ بندہ کیسے قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے۔ موقع نہیں کہ ان کے تعلق سے میں گفتگو کروں، ان کی کچھ تاریخ اور ان کی کچھ سوانح بندے نے سنی ہے اور بندے نے پڑھی ہے، بہرحال کسی موقع پر اس کو پیش کیا جائے گا۔ ایسے بڑے بڑے قرائے کرام ہیں، شیخ شریم ہیں جو ہمارے حرمین شریفین کے سابق امام تھے ماشاءاللہ، شیخ شریم کی تلاوت کو سننا، اسی طریقے سے شیخ سدیش کی تلاوت کو سننا، کہ جو یہ بڑے بڑے اللہ والے جو یقیناً زبان سے تلاوت نہیں کرتے ہیں، ان کی عجیب کیفیت کہ وہ دل سے تلاوت کرتے ہیں، بڑی سادگی کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، لیکن سننا بھی در حقیقت ہمارے لیے اطمینان قلبی کا باعث اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے، دلوں کو ایک خوشی اور عجیب کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مفسرین کرام نے یہ بھی بتلایا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کے لیے ایک ذریعہ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ دن بھر کی موقع محل کی جو دعائیں ہیں، دن بھر کی موقع محل کی جو دعائیں ہیں، صبح اٹھنے کی دعا، اسی طریقے سے سوتے وقت کی دعا، کھانے پینے کی دعا، کپڑا پہننے کی دعا، بیت الخلاء جانے اور نکلنے کی دعا، چڑھان پر چڑھتے وقت اور اتران پر اترتے وقت کی دعا، سواری پر سوار ہونے کی دعا، آسمان کو دیکھنے کی دعا، بارش کے برسنے وقت کی دعا، نہ جانے کتنی دعائیں۔ تو موقع محل کی دعاؤں کا اہتمام کرنا بھی در حقیقت یہ اللہ کے ذکر میں داخل ہے، یہ اللہ کی کس میں ذکر میں داخل ہے۔ اور بندہ جتنا اللہ کا ذکر کرتا جائے گا
در حقیقت اتنا ہی اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ جو موٹی موٹی دعائیں روزمرہ کے استعمال کی جو دعائیں ہیں انہیں خاص ٹرانسلیٹ کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، مختصر اپنی سمجھ کے اعتبار سے ترجمے کے ساتھ یاد کر لینا چاہیے، تاکہ اتنی ہی ہماری قلبی کیفیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ آگے اللہ نے ذکر فرمایا اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کنارے سے کم کرتے چلے جا رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کنارے سے کم کرتے چلے جا رہے ہیں؟ ایک مطلب تو مفسرین کرام نے اس آیت پاک کا یہ ذکر فرمایا کہ اس موقع پر بھی، یعنی زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو نزول قرآن کا زمانہ تھا، اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کو بلند فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے موقع بموقع دین کی اشاعت میں اضافہ کیا اللہ نے، اور اسلام پھیلتا چلا گیا اور کفر سکڑتا چلا گیا۔ اسلام پھیلتا چلا گیا اور کفر سکڑتا چلا گیا، اور تا قیامت انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ہر کچے پکے گھر میں اللہ پاک اسلام کو داخل کر رہے گا۔ حدیث میں بھی ہے کہ ہر کچے پکے گھر میں، یعنی ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ اسلام کو داخل کرتے رہے گا۔ اس حیثیت سے اسلام کا رقبہ اور اسلام کی جو مجموعی کیفیت ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دوسری بات، مفسرین کرام نے جدید تحقیق کے اعتبار سے دور حاضر کے مفسرین نے، جس میں مولانا تقی عثمانی مد ظلہ العالی، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مد ظلہ العالی، اور بڑے بڑے جو چوٹی کے علماء مفسرین ہیں، انہوں نے اس آیت کے ضمن میں یہ ذکر فرمایا کہ آج کی سائنسی تحقیق بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کے حصے کو کم کرتے چلے جا رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا کرنا اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ دنیا میں جتنا بھی خشکی کا حصہ، ہم خشکی کے حصے پر رہ رہے ہیں، اس کو خشکی کہتے ہیں، پر کہتے ہیں، تو دنیا میں جتنی بھی خشکی کا حصہ ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور وہ سمندر کے سپرد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی سمندر جو ہے وہ خشکی کو کھا رہی ہے۔ سمندر کیا ہے؟ خشکی کو کھا رہی ہے، اور آج کی سائنس بھی یہی تحقیق پر پہنچی ہے کہ، اور وہ اس بات پر حیران ہے کہ چند سالوں میں اور آنے والے دنوں میں پتہ نہیں کہ کس طریقے سے خصوصیت کے ساتھ جو سمندر کے کنارے پر رہنے والے جو بستیاں ہیں یا جو شہر آباد ہے سمندر کے کنارے پر، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ شہر ایسے ملیامت اور نیست و نابود ہو جائے گے کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ یہاں پر کوئی شہر آباد ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ آہستہ آہستہ وہ حصہ کٹتے چلا جا رہا ہے، ختم ہوتے چلا جا رہا ہے، اور سمندری سطح بڑھتی چلی جا رہی ہے، جیسے کہ آج کی سائنس کی تحقیق اور اس کا ریسرچ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ خود قرآن کریم میں کئی سالوں پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم ذکر فرمائی ہے۔ سورہ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اس سورت کو ذکر فرمایا ہے کہ کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ایسی ہے جس کو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکالیں، لوگوں کو نکالیں۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ دعوت صرف ایمان والوں کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دعوتی میدان کے تمام انسانیت کے اعتبار سے دیا ہے، لہٰذا ایک غیر مسلم کو بھی ہمیں دعوت دینی ہے، ایک برادران وطن کو بھی ہمیں دعوت دینی ہے، تاکہ انہیں اس ظلمات سے نورانیت اور روشنی کی طرف ہم کیا کر سکیں، نکال سکیں۔ ہم نے اپنے دعوت کے پہلو کو بہت ہی محدود سے محدود کر لیا ہے، وگرنہ قرآن کریم کی آیات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دعوت کا پہلو بہت عمومیت رکھتا ہے، کہ جیسے ایک ایمان والوں کو دعوت دینی چاہیے ایمان کی، اسی طریقے سے ایک غیر ایمان والے کو بھی ایک اچھے انداز سے ایمان کی دعوت دیتے رہنی چاہیے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ آج کے دور کے اعتبار سے اور فتنے کے دور میں براہ راست کسی غیر ایمان والے کو ایمان کی دعوت دینا اور کلمے کی تلقین کرنا یہ فتنے سے خالی نہیں ہے، اور اسلام فتنے کو اٹھانے کی اجازت بھی نہیں دیتا ہے۔
بلکہ فتنے کے تعلق سے اسلام نے فرمایا کہ الفتنۃ اشد من القتل۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم براہ راست اگرچہ ایمان میں داخل ہونے کی دعوت نہ دیں، لیکن ایمانی دعوت دیں۔ ایمانی دعوت کا مطلب ایسے کام اور ایمان کے جو ایسے کام ہے اور اچھے اخلاق ہے وہ ان کے سامنے وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہے، تو یہ بھی در حقیقت ایمان کی دعوت کے اندر داخل ہے۔ آج اللہ نے ذکر فرمایا شکر اور نعمت کے تعلق سے کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ قرآن کریم میں الگ الگ انداز سے بہت سی جگہوں پر یہ آیت ہے کہ اگر تم میری نعمت کی شکر گزاری کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور نعمت کی ناشکری کرو گے۔ بات تو ناشکری کی ہونی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ناشکری کو یہاں پر کفر سے تعبیر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ناشکری کفر ہے، ناشکری اللہ کی نعمتوں کی یہ کفر ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ان عذابی لشدید، کہ جو نعمت کی ناشکری کرے گا تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب اللہ کے عذاب کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لے گی، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو واپس لے لے گے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ لہذا انسان نے جو بھی اللہ کی طرف سے اس کو نعمت ملی ہے، ہر نعمت پر بندے نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک تو لسانی شکر ہے، زبانی شکر ہے، اور حقیقی شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو اس جگہ پر استعمال کرنا جیسا کہ اس کا حق ہے، تو یہ در حقیقت شکر کا سب سے صحیح اور بہترین طریقہ ہے۔ آگے اللہ نے ذکر فرمایا کہ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، کہ انسان کی گمراہی کے تین اسباب ہیں۔ انسان جو گمراہ ہو جاتا ہے یا دوسروں کو گمراہ کرتا ہے تو اس کے تین اسباب کو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ذکر فرمایا۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، جو بنیاد ہے کہ انسان اگر دنیا کی محبت زیادہ دل میں بٹھا دے اور آخرت کی بے خوفی اس کے اندر آ جائے تو یقیناً انسان گمراہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ دنیا اس کے دل میں اتنی بس جائے اور آخرت کا خوف اور آخرت کا ڈر اور فکر اس کے دل سے جب نکل جاتی ہے تو پھر انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور گناہوں کا راستہ اور نافرمانی اور عیاشی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ لہذا جو یہ چاہتا ہے کہ میں ہدایت پر قائم رہوں اور ہدایت کے طریقوں پر قائم رہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے دنیا کی محبت اپنے دل سے کم کر دے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ نکال دے، اس لیے کہ دنیا کی محبت نکالنا یہ آسان بات نہیں ہے، لیکن بہرحال دنیا کی محبت اپنے دل سے کم کر دے اور آخرت کی فکر کو اپنے اوپر غالب کر دے۔ جس بندے کی یہ کیفیت ہوگی تو وہ بندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ جب بندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا تو وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا۔ تو گمراہی کا پہلا سبب آخرت سے بے خوفی اور دنیا طلبی میں انتہائی آگے بڑھ جانا، اور دوسرا سبب اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا یہ بھی ایک بہت بڑی گمراہی کا سبب ہے کہ بھئی سیدھا سادہ اللہ کا راستہ ہے، سب جانتے ہیں کہ بھئی اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ اب کوئی ایسے درمیان میں آڑے آ رہا ہے اور درمیان میں ایسی رکاوٹیں ڈال رہا ہے جو رکاوٹیں اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب اور ذریعہ بن رہی ہے، چاہے وہ اجتماعی شکل میں ہو چاہے وہ انفرادی شکل میں ہو، کہ میں ایسا کام کروں کہ وہ دین کا کام نہ کرو، میں ایسے اس کے درمیان میں روڑے ڈالوں کہ وہ اللہ کے راستے سے کیا ہو جاوے، رک جائے، چاہے نیت کیسی بھی فاسد قسم کی کیوں نہ ہو۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا شخص قرآن کریم کی نگاہ میں گمراہ، ایسا شخص در حقیقت قرآن کریم کی نگاہ میں گمراہ ہے جو دوسروں کو اللہ کے راستے سے کیا کرتا ہے، روکتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تیسری چیز بیان فرمائی کہ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور جو ہمیشہ دوسروں کے اندر کجی تلاش کرتا ہے، دوسروں کے اندر ٹیڑھا پن تلاش کرتا ہے، دوسروں کے عیبوں کو ٹٹولتا رہتا ہے، تو یہ بھی شخص سب سے بڑا گویا کہ گمراہ ہے۔ کہ انسان کی کیفیت ہوتی ہے کہ ہمیشہ لوگوں کے اندر وہ برائی ہی دیکھتے، اچھائی کو نہیں دیکھتے۔ ظاہر ہے کہ جیسے ایک عام مکھی ہے اور ایک ہے شہد کی مکھی، اللہ تعالیٰ نے آگے بھی شہد کی مکھی کا تذکرہ فرمایا، دونوں کی صفتوں میں اور خصلتوں میں فرق کہ شہد کی مکھی گندی چیزوں پر نہیں بیٹھے،
شہد کی مکھی کے اندر اس کے اندر نفاست ہوتی ہے، اس کے مزاج میں پاکی اور صفائی ہوتی ہے، تو پھولوں پر بیٹھے گی اور اچھی جگہوں پر بیٹھے گی۔ لیکن گندی مکھی جو ہوتی ہے تو اس کی خصلت یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ وہ گندی اور ناپاک جگہ کو اختیار کرتی ہے، اور گندی اور ناپاک جگہ پر یہ مکھیاں بیٹھتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے انسان کی بھی یہی خصلت ہے۔ بعض انسان وہ ہوتے ہیں جو شہد کی مکھی کی صفات کی طرح اپنے اندر صفت رکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے اندر ہمیشہ اچھائی کو تلاش کرتے ہیں، کہ کوئی شخص اگرچہ برا ہے لیکن کتنا فیصد اس کے اندر اچھا پن ہے وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی اچھے پن کے ذریعے سے اس کے برے پن کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہترین صفت ہے۔ لیکن بات وہ ہے کہ کوئی شخص اگرچہ 90% اچھا ہے لیکن 10% خالی برا ہے، تو اس 10% کو ایسا اچھالتے ہیں اور ایسا گویا کہ اس کا ایڈ اور اس کی تشہیر کرتے ہیں کہ وہ کجی اور ٹیڑھے پن کی طرف ہمیشہ جاتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم کی نگاہ میں ایسا شخص بہت بڑا گمراہ ہے۔ تو یہ گمراہی کے 3 اسباب کو سورہ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے تعلق سے ذکر فرمایا کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا وَلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ یہ ہمیشہ کا نعرہ ہے، آج بھی نعرہ ہے اور ہمیشہ کا نعرہ ہے۔ کیا نعرہ؟ کہ کافرین ہمیشہ رسولوں سے کہتے ہیں، ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم تم کو ہمارے شہر سے نکال دیں گے، ہم تم کو شہر بدل کر دیں گے، ہم تم کو وطن واپسی کر دیں گے۔ تو یہ وطن واپسی کا نعرہ یہ ہمیشہ پہلے سے رسولوں کے زمانے سے لگا آ رہا ہے۔ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کہ یا تو تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ، وطن واپسی، گھر واپسی اختیار کر لو، یا یہ کہ ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ۔ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا یہ کہ ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ، ہمارے مذہب کو قبول کرو تو ہمارے ملک میں تم بعافیت رہ سکتے ہو۔ تو یہ نعرہ پہلے سے لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ہی ذلیل کر کر رہیں گے، اور ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ ملک میں تم کو رہنے کا ٹھکانہ دے گے۔ اللہ تعالیٰ ملک میں تم کو رہنے کا ٹھکانہ دے گے، لیکن کس کے لیے؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہو۔ اللہ کا ڈر اور خوف یہ ایسی چیزیں کہ جب ہم اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں تو ان کے نعروں سے اور ان کے بہکانے اور دھمکانے سے اس کا کوئی اثر ہم پر نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر اللہ کا ڈر ہمارے دل سے نکل گیا تو پھر مخلوق چھوٹے چھوٹے نعروں کے ذریعے سے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے سے ہمیں خوف اور ہراس میں مبتلا کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی مختلف کیفیات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جہنم کیسی ہوگی۔ ایک شکل یہ پیش کی کہ من ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید، کہ اس جہنم کے اندر انہیں پیپ کا پانی پلایا جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خون اور پیپ ایسی گندی چیزیں ہیں کہ انسان اس کی طرف دھیان اور توجہ بھی نہیں کرتا ہے، لیکن جہنم میں جہنمیوں کا وہ پانی ہوگا کہ مجبوراً ان کو پلایا جائے گا، یا تجرعہ، کہ انہیں گھونٹ گھونٹ پلایا جائے گا خون اور پیپ کو، اور کہ وہ ہر طرف سے موت کو مانگے گی۔ جہنمی کیا کہے گے کہ کاش کہ ہم کو موت آ جائے۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، مگر جہنم ایک ایسی جگہ ہے، یا جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، یعنی کوئی مرنے والا نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں رہنے والے ہوں گے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال دی ہے کہ ایک درخت کے ذریعے سے مثال دی ہے کہ جو اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ کا دین ہے وہ ایک بہترین درخت کی طرح ہے کہ جس کی شاخیں آسمانوں سے باتیں کرتی ہیں اور جس کی جڑ گویا کہ انتہائی مضبوط ہے، اور کلمہ خبیثہ سے کفر کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں رکھی ہے۔ اور پھر جہنمیوں کا آگے اللہ تعالیٰ نے لباس ذکر فرمایا کہ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ، کہ انہیں تارکول کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ تارکول کے کپڑے جب پہنائے جائیں گے اور جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے گا تو اس سے اس آگ میں مزید قسم کا اضافہ ہوگا، اور الگ الگ نئے نئے انداز سے جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا اور ان کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا۔ سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، کہ ان کے پورے چہرے جھلس جائیں گے آگ کی وجہ سے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اشارہ فرمایا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
دعا کا 13ویں پارے میں تذکرہ فرمایا. بڑی بہترین دعائیں ہیں کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، آخرت کی بھی مانگی اور دنیا کی بھی مانگی. معلوم ہوا کہ دعا میں ہمیں آخرت کی بھی دعا کرنی چاہیے اور دنیا کی بھی دعا کرنی چاہیے، دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. تو کیا کیا دعائیں مانگی؟ ھذا البلد آمینہ، کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا. تو ہمیشہ ملک کی سلامتی اور امن کی دعا کرتے رہنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. دوسری دعا یہ مانگی کہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ مجھے اور میری نسل کو شرک سے بچا. یہ دوسری دعا مانگی. تیسری دعا یہ مانگی کہ فجعل افئدۃ من الناس، کہ یہ جو کعبہ میں نے بنایا ہے، کعبۃ اللہ ہے، اے اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جائے. اور یہ اللہ نے اپنے خلیل کی دعا کو قبول کر لیا. اور ہر ایک کی یہ تمنا ہے، چاہے نزدیک ہو چاہے دور ہو، ہر ایک کی یہ تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے میں اللہ کے گھر کا دیدار کر لوں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. چوتھی دعا مانگی کہ وارزقہم من الثمرات، کہ اللہ یہاں کے پھلوں میں برکت عطا فرما اور پھلوں کے ذریعے سے روزی عطا فرما. اللہ نے یہ دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرما لی. اور آج یہ اس بات پر گواہی دی جا سکتی ہے کہ پورے دنیا کے جتنے پھل فروٹ الگ الگ جگہوں پر پیدا ہوتے ہیں، وہ بیک وقت اگر کسی کو پورے دنیا کے پھل فروٹ کو دیکھنا ہے اور چیزوں کو دیکھنا ہے تو وہ مکے میں چلے جائے، مکے کے بازار میں چلے جائے. ہر قسم کے پھل فروٹ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور مل جاتے ہیں. یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. حالانکہ مکہ ایسی سرزمین ہے جو خود کے اعتبار سے کچھ اگانے کی اور پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس جگہ پر آپ کو دنیا کے سارے پھل فروٹ اور دنیا کی ساری چیزیں وہاں پر بآسانی دستیاب ہو جاوے. پھر آگے دعا مانگی اپنے اولاد اور نسل کے تعلق سے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اللہ مجھ کو بھی اور میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا. تو خود کے لیے بھی نماز کے قائم کرنے کی دعا مانگنی چاہیے اور اولاد کے لیے بھی نماز کے قائم کرنے کی دعا مانگنی چاہیے. اور پھر آخر میں خود کے لیے بھی اور اپنے والدین کے لیے بھی دعا مانگی کہ ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ اے ہمارے رب میری بھی مغفرت فرما اور ہمارے والدین کی بھی کیا کر مغفرت فرما. معلوم ہوا کہ ہم پر حق ہے، اولاد پر حق ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے، ہے نا. ایسا نہیں کہ بھول کر کبھی یاد آ گیا، رمضان میں یاد آ گیا، اللہ نہ کرے اگر کسی کے والدین انتقال کر گئے تو رمضان میں یاد آ گیا تو اب رمضان میں قرآن بخشوا رہے ہیں، رمضان میں والدین کے لیے دعائیں کی جا رہی ہے، والدین کے نام پر صدقات اور خیرات کیا جا رہا ہے. تو صرف رمضان ہی اس کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ ہر دعا میں، ہر فرض نماز کے بعد جہاں ہم اپنے لیے مانگتے ہیں تو ہم اپنے والدین کے لیے بھی مانگا کریں. اگر والدین حیات ہے تو ان حیات شدہ والدین کے لیے بھی مانگے، اور اگر والدین دنیا سے چل بسے ہیں تو ان کے لیے بھی ہمیشہ مانگتے رہے، اس لیے کہ ہم پر حق ہے. اور جو دنیا سے جا چکے ہیں والدین، وہ ہمارے دعاؤں کے متمنی ہوتے ہیں. وہ قبر میں یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش کہ میری اولاد میرے حق میں دعا کرے اور میرے لیے مغفرت کی دعا کرے. اس لیے ہمیں پابندی سے اپنے والدین کی دعا، اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہنی چاہیے. اور اسی طریقے سے اپنے اساتذہ کرام کے لیے بھی ہمیں دعا کرتے رہنی چاہیے. جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مشہور ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے لے کر میں نے ہمیشہ جب بھی میں نے فرض نماز کے بعد دعا اپنے لیے مانگی ہے تو ساتھ ساتھ اپنے اساتذہ کے لیے بھی مانگی. تو گویا اساتذہ کا جن سے ہم نے پڑھا ہے، تعلیم حاصل کی ہے، کیسے بھی، چاہے دنیاوی تعلیم چاہے ہم دین کی تعلیم ہم نے عالم پر جن کے ساتھ سامنے پڑھا ہے، تو ان کے لیے بھی ہم کیا ہے دعا کرتے رہے. قرآن کریم نے در حقیقت ہمیں اس بات کا سبق دیا ہے. آگے چل کر سورۃ الحجر کے اندر مجموعی طور پر جو مرکزی مضمون ہے کہ سجود ملائکہ کا اس کے اندر واقعہ جو پہلے پارے میں گزر چکا ہے کہ کس طریقے سے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا. اور پھر سورۃ النحل، یہ سورت شہد کی مکھی کے نام پر مشتمل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر مختلف نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے شہد کی مکھی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شہد کی مکھی اللہ تعالیٰ کی عجیب کاریگری ہے نا. ہم شہد کا جو چھتا دیکھتے ہیں تو تھوڑی دیر کھڑے رہ کر ہم ذرا دیکھیں، پتھر نہ مارے بلکہ کھڑے رہ کر کیا کرے، دیکھیں، اس میں غور کرے. کیا غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی، اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بنایا ہے کہ کس طریقے سے وہ پلان کرتے ہیں اور اس پلاننگ کے بعد
پورا ایک بہترین قسم کا چھتا بناتے ہیں اور ایسی فیکٹری ایجاد کرتے ہیں کہ اس فیکٹری میں خود بخود پورا شہد کا مٹیریل، بالکل پیور مٹیریل شہد کا اس چھتے کے اندر بن رہا ہے، تو کیسی اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کیسا نظام ہے کہ ایک حقیر پرندے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شہد جیسی نعمت سے ہم کو نواز رہا ہے۔ اور پھر اسی شہد کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، قرآن کی آیت ہے کہ اس شہد کے اندر لوگوں کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے، یعنی بیماریوں کا علاج ہے۔ اس لیے بعض حکیموں نے اور محققین نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اکثر بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے شہد میں رکھا، اکثر بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے شہد میں رکھا۔ اب وہ الگ بات ہے کہ بعض بیماریاں، اب ہم یہ کہیں کہ بھئی فلانی بیماری میں ہم نے استعمال کیا لیکن استعمال کرنے کی وجہ سے ہمیں آرام نہیں ملا، وہ بیماری ختم نہیں ہوئی، تو ضروری نہیں کہ ساری بیماریوں کا علاج شہد کے اندر رکھا گیا، بلکہ یہ ایک عمومیت کو بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ بادام کھانا یہ صحت کے لیے مفید ہے، تو ہر موقع پر صحت کے لیے مفید ہو کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، موقع محل کی بات ہوتی ہے۔ تو یہی معاملہ شہد کے تعلق ہے کہ اکثریت اگرچہ شہد میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، بیماری پر اس کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن بعض بیماریاں ایسی ہے کہ اس کا شہد سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے مستقل ٹریٹمنٹ کرنا اور علاج کرنا یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی نیت کا بھی اس کے اندر دخل ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اس نیت سے شہد کا استعمال کیا بیماری میں کہ چونکہ میرے رب نے کہا ہے اور اللہ نے کہا ہے اور اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، لہٰذا میں اس بیماری میں، فلانی بیماری میں شہد کا استعمال کر رہا ہوں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس شہد کے اندر برکت عطا فرما دے اور اس شہد کے اندر اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے، یہ نیت پر بھی مناسب ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، بات ختم کرتا ہوں، حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد کا استعمال کرو۔ شہد کا استعمال کیا، پیٹ کا درد نہیں گیا۔ دوسری دفعہ آئے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شہد کا استعمال کرو۔ شہد کا استعمال کیا مگر پھر بھی پیٹ کا درد نہیں گیا۔ تیسری دفعہ آئے تو اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ترغیب دی اور کہا کہ سنو، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے مگر اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کی نیت پر بھی منحصر ہے کہ انسان جس نیت سے استعمال کرے انشاءاللہ تو ایسی صورت میں اس کو شفا مل جائے گی۔ وگرنہ بہت سی آج کل دوائیاں بھی ہے کہ سر بڑا درد ہے، سر بہت درد ہو رہا ہے، اس کی ہم ٹیبلٹ بھی لے لیتے ہیں لیکن پھر بھی ہم کو ہمارا سر کا درد جاتا نہیں ہے، تو ظاہر ہے تو کبھی انسان کو شفا ملتی ہے اور نہیں ملتی ہے۔ یہی معاملہ شہد کا ہے کہ اگر ہم نے شہد کا استعمال کیا اور کسی بیماری میں ہم کو افاقہ نہیں ہوا تو نعوذ باللہ من ذالک، اس کا یہ مطلب نہیں کہ شہد میں شفا نہیں ہے، کہ اللہ نے خود فرمایا کہ شہد میں شفا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وقت کی بات رہتی ہے، کسی کے حق میں وہ شفا قبول ہو جاتی ہے اور کسی کے حق میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ پاک قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا